اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کے میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کوہ نور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ ڈیلی پروگرام استخارہ دیکھا کرتے ہیں 6 سے 7 بجے شام کو، یعنی آج کل مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس پروگرام میں یقیناً آپ کے سوالات شامل ہوتے ہیں۔ لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے مسائل و مشکلات اور پریشانیاں جو ہر بندے کے ساتھ جڑی ہیں، پریشانیاں، تکالیف، کہیں روزی کا مسئلہ ہے، کہیں بیوی کی اور ناراضگی کا مسئلہ ہے، کہیں شوہر کی ناراضگی کا مسئلہ ہے، کہیں پر ماں باپ اپنے بچوں کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہیں والدین بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے حوالے سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، تو اور کہیں پر کاروبار کی پریشانی، تنگی، کہیں جادو، کہیں ٹونا، یہ مختلف مصائب و مشکلات ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان مصائب و مشکلات پر بات کرنے کے لیے اور اس کا روحانی حل آپ کے لیے تلاش کرنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہوا کرتا ہے، اور پروگرام میں 2 ممتاز و محترم شخصیات ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتی ہیں۔ پہلی شخصیت جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و محترم عالم دین ہیں، آپ انہیں کوہ نور کی اسکرین پر بارہا دیکھ چکے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ علامہ صاحب خیریت سے؟ جی شکر اللہ انشاءاللہ۔ دوسری شخصیت وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، کوہ نور ٹی وی کی اسکرین پر آپ انہیں بارہا ملاحظہ کر چکے ہیں، ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ سید شہباز احمد سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی صحت مبارک ٹھیک ہے؟ خیر عافیت؟ اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم۔ ناظرین محترم، میں جس طرح ہم آج کل ہماری ایک عادت خاص بن گئی ہے کہ ہم روزانہ موبائل پر فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف ایپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کل ایک تصویر میری نظر سے گزری جس میں ایک وہ پھر میں نے اپنے فیس بک آئی ڈی پر شیئر بھی کی، ایک سوڈانی بچہ کہ جس کے ہاتھ میں ایک پلے کارڈ ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس پر لکھا ہے کہ جن لوگوں کو میلاد النبی پر اعتراض ہے، یعنی جنہیں مولود النبی سے اعتراض ہے، عید میلاد النبی سے اعتراض ہے، حضور کا میلاد منانے سے اعتراض ہے، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں۔ اس بچے نے پلے کارڈ پر لکھا تھا کہ وہ لوگ جن کو اعتراض ہے وہ اپنے دل کا علاج کروائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کو بے وفائی کا مرض ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کو بے وفائی کا مرض ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بڑا اس موقع پر یاد آتا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یعنی کہ حضور کے میلاد کی تکلیف کسی مسلمان کو کیسے ہو سکتی ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اعتراض کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں جی میلاد نہ منائیں۔ آج ہم اس پر خاص طور پہ بات کریں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں، حضور سے محبت اگر ہم نہیں کریں گے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، تو پھر ہمارا تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ 2 ممتاز نکتہ داں شخصیت، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والے، آج میری خوش نصیبی ہے کہ جہاں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب روزانہ موجود رہتے ہیں، انتہائی عالم بھی ہیں اور پھر دنیاوی طور پر بھی آپ استاد کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، اور دوسری شخصیت مفتی شہباز صاحب، وہ بھی کسی تعارف اور حوالے کے محتاج نہیں، بہت علمی شخصیت۔ تو انشاءاللہ حضور کے میلاد پر بات کرتے ہوئے مزہ آئے گا، لیکن آپ اپنا کال کرنا نہ بھولیے گا، آپ کال کیجئے ہمیں، اپنی زندگی کے مسائل و مشکلات کے حوالے سے انشاءاللہ وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ حضور پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا کا میلاد منانا، حضور سے محبت ہمارے ایمان کا حاصل نہیں ہے، خاص نہیں ہے، ہم خاصہ نہیں ہے ہمارے ایمان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فانه شمس فضل هم كواكبها یظہرن انوارها للناس فی الظلام۔ سبحان۔ بہت شکریہ اویسی صاحب، آپ نے تمہیدی کلمات جو ادا کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کا میلاد منانا یہ تو ہم اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان سمجھتے ہیں، کیونکہ حضور کے ساتھ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ
علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کا میلاد حضور کی تعظیم ہے، حضور کا ادب ہے، حضور کا احترام ہے۔ اب اگر یہ تعظیم، ادب اور احترام ہے اور حضور کے ساتھ والہانہ محبت ہے، تو پھر حضور کی وہ حدیث بخاری شریف کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تو ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اپنی ذات، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے حضور کے ساتھ محبت نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ یہ میلاد جتنے، یہ تو ہم حضور کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، حضور کا میلاد کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور سے محبت کی ہے، میلاد تو ان کا بھی ہو رہا ہے، یہ 12 مہینے ہو رہا ہے، 12 مہینے ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا مجھے بزرگ بتا دیں، کوئی ایسا مجھے ولی بتا دیں، صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا صحابی بتا دیں جس کا یوم ولادت نہیں منایا جا رہا۔ حضور غوث پاک کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس منایا جاتا ہے، یعنی جن اولیاء نے حضور کی محبت میں، عشق و محبت میں اپنی زندگی بسر کر دی، ان کے نام زندہ رب نے رکھے ہوئے ہیں کہ تمہارے نام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میں نے مخلوق خدا کے دلوں میں تمہاری اتنی محبت ڈال دی ہے کہ جب تک مخلوق خدا رہے گی تمہارے نام زندہ رہیں گے۔ جب حضور کو ماننے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نام قیامت تک زندے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے اور آپ کی ویسی سا بات نہیں ہے، یہ تو خالق نے جب اپنا اعلان فرما دیا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب ذکر جو ہے یہ حقیقت میں کہ دیکھیں نا، ورفعنا علیحدہ ہے، لاکا درمیان میں ہے، اور ذکر علیحدہ ہے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں اگر لاکا نہ بھی ہو تو ترجمے میں اتنا کو فرق نہیں پڑتا، ورفعنا ذکرک بھی کہہ سکتے، لیکن ورفعنا لاکا ذکرک کی جو تشریح لاکا کی علماء فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لاکا ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا محبوب ہر چیز کو تخلیق میں نے کیا ہے، بنایا میں نے ہے، ملکیت تیری میں دے دی ہے۔ جب اللہ نے ہر چیز مصطفیٰ کی ملکیت میں دے رہی ہے اور جس کے حضور مالک ہیں ملکیت میں دے دیا، چرچے تو ان کے بھی رب کر رہا ہے، ذکر تو ان کا بھی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبرائیل سے پوچھا کہ میرا ذکر کہاں ہوگا، میرا چرچا کہاں ہوگا، میرا کہاں، تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے جا کے کہہ دیں اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اٹیچ کر دیا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد، اچھا 10 سال پیچھے ویسے صاحب چلے جائیں، بڑی مخالفت ہو رہی تھی، بڑے بڑے ایوانوں میں مخالفت ہو رہی تھی، بڑے بڑے مدارس میں ہو رہی تھی، بڑی بڑی مساجد میں ہو رہی تھی۔ علامہ صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں، پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ ہاں جی، وہ نا میرا نام عفت ہے اور میری بیٹی۔ میری بہن آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں۔ میرا نام عفت ہے اور میری آواز آپ کی بالکل نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، نہیں آ رہی آپ کی آواز، تھوڑا سا اونچا بولیں۔ آ رہی، اب آ رہی؟ نہیں آ رہی آواز آپ کی۔ اچھا میں اونچی بول رہی ہوں۔ میرا نام عفت ہے اور میری بیٹی کا نام ہے شائستہ۔ MCR سے دیکھ لیں، ویسے ان کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہمارے پاس۔ اونچی بول رہی ہوں۔ میرا نام عفت ہے اچھا، اور میری بیٹی کا نام ہے شائستہ۔ آگے آواز؟ جی آپ بولیں، ہمیں پہنچ جائے گا آپ کا۔ میں سرار بھائی سن لیں۔ اچھا جی، وہ نا انہوں نے کل بتایا تھا صاحب آپ کے مولوی صاحب نے کہ سورت بقرہ 7 دن پڑھنے کے لیے، 7 دن سورت بقرہ پڑھنے کے لیے روزانہ 7 دن سورت بقرہ، یعنی کہ میری بیٹی کو یعنی کہ اتنا ضرورت ہو رہی ہے تو 7 دن سورت بقرہ پڑھنے کے لیے۔ تو میں مطلب ان سے ایک تو اجازت لینا چاہتی، پوچھنا چاہتی کہ میں پڑھ لوں۔ چلیں ٹھیک۔ انہوں نے مجھے بتایا ہوا ہے نا جو کلمہ صبح 400 دفعہ، 400 رات کو عشاء صبح 400 دفعہ، اور جب وہ ہم پڑھ رہے ہیں، میں بھی اور میری بیٹی بھی۔ تو اب مجھے بتا دیں کہ سورت بقرہ پڑھنی چاہیے، پڑھیں ہم، میں پڑھ لوں 7 دن؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، جی۔ اچھا تو میں سورت بقرہ پڑھنے کی چلیں ٹھیک ہے میری بہن، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔
बिल्कुल आप तक इंशाल्लाह बात इसको उलमा तक पहुंचाते हैं, इंशाल्लाह भी आपको जवाब भी देंगे। किबला आप फरमा रहे थे अभी अल्लामा साहब, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि 10 साल पहले तक की जो चीज़ें थी सारी अब वो मज़ीद जड़ें पकड़ती जा रही हैं, तक़वियत मिलती चली जा रही है। तो क्या फरमाते हैं कि ये जो सारा निज़ाम है, यानी हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद, एक सवाल बड़ा लोगों का वैलिड सवाल है। लोग कहते हैं हमें ये बताओ कि हुज़ूर के दौर में कब हुआ, हमें ये बताओ कि सहाबा के दौर में कब हुआ, हमें ये बताओ कि बाद के दौर में कब हुआ। ये बड़ा वैलिड सवाल है उनका, क्या कहेंगे इस सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुरान पाक से ही आगाज़ करूँगा और बाद में कोशिश करूँगा कि चंद मिनट में समेट लूँ। जो सवाल बड़ा वैलिड है और कर भी रहे हैं लोग, और अमूमी तौर पे इन दिनों में बहुत ज़्यादा ये सवाल होता है। सबसे पहला सवाल ये था कि जिस तरह आप मनाते हैं इस तरह से मिलाद उस दौर में मनाया गया, तो उसका जवाब ये है कि आज के दौर के तकाज़े और उस दौर के तकाज़े, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस दौर में अगर मिलाद की देगें आप तलाश करने निकलोगे कि जिस दौर में सहाबा कराम एक खजूर का दाना चूस कर जो है ना फिर वो दूसरे सहाबी को पेश करते हैं, वो चूस लेते हैं और पानी पी लेते हैं, और एक खजूर से 7 सहाबा जो है अपना हल्क तर करके पानी पी लेते हैं और उससे गुजारा करते हैं। उस दौर में एक देगें आप कहाँ से ढूंढेंगे जब, और उस दौर में आप झंडे तलाश करने निकल पड़े, बैनर तलाश करने निकल पड़े। जिस ज़माने में मेरे करीम आकल तैयब व सना के चच्चा जान शहीद होते हैं, कफन देने की बारी आती है तो एक चादर है, सर ढांपते हैं, पाँव नंगे होते हैं, पाँव ढांपते हैं, सर नंगा होता है। उस दौर में आप झंडे तलाश करने निकले। असल अगर आप पूछते हैं मिलाद की तो मैं कुरान से कर सकता हूँ। सूरह मायदा है और कुरान की ये 5वीं सूरह है, पारा 7वां है, आयत का नंबर 114 है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने अल्लाह के नबी से ये सवाल किया कि आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें रेडीमेड खाना अता फरमाए। घरों में हमने खाना नहीं बनाया, हमें पका पकाया खाना मिलना चाहिए। कुरान कहता है कि उन्होंने दुआ की, आकर ये कहा कि आप दुआ करें। अल्लाह के नबी ने कहा इत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिन हो, डरो अल्लाह से, घरों में खाना पकाओ, क्यों मांगते हो पका पकाया? कहते हैं कालू नुरीदु अन नाकुल मिन, आयत नंबर 113 है। हम ये चाहते हैं कि हम वो लंगर जब खा लेंगे ना जो आप मंगवाएंगे तो हमारा दिल मुतमईन हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि अल्लाह के नबी ने जो कहा है वो सच कहा है। अब अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब वो बात आपको याद है, इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। वो वक्त याद कीजिए जब ईसा इब्न मरियम फरमा रहे थे, ए अल्लाह नाजिल फरमा हम पर दस्तरखान ताकि वो हमारे अगलों के लिए भी पिछलों के लिए भी ईद का दिन हो जाए। तो मैंने तफासीर में देखा तो वहां जो चीजें आई थी वो 2 थी, एक भुने हुए बटेरे थे, दूसरा भुनी हुई मछली थी। यानी जो है ना वो पकी पकाई 2 चीजें अल्लाह की तरफ से वो मायदा आसमानी नाजिल हुआ। उन ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों ने खाया तो ईद का दिन अगलों के लिए भी पिछलों का दिन भी पिछलों के लिए भी। तो जिस दिन अल्लाह की तरफ से एक नेमत नाजिल हो और वो नेमत बटेरे पके हुए बटेरों की सूरत में और पकी हुई मछली की सूरत में, वो दिन कुरान कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के अगले और पिछले ईद के तौर पे मनाएं। तो मैं कुरान की वो आयत क्यों ना पढ़ूं? सूरह आले इमरान है, आयत सूरत नंबर 3 है और आयत के नंबर 164 है और ये 4था पारा है। अल्लाह फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, फरमात एहसान किया अल्लाह ने मोमिनों पर कि उनमें अपना रसूल भेज दिया। जिसको अल्लाह नेमत फरमा रहा है वो नेमत मेरे और आपके नबी मुकर्रम शफी मौज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो जिस दिन एक नेमत मिले वो ईद का दिन है और जिस दिन नेमतों की नेमत मिले, जिस नेमत के सदके सारी कायनात हमें मिली है, वो जिस दिन वो नेमत हमें मिलती है उस दिन खुशी क्यों न मनाएं? असले नेमत जिस दिन मिली है या असले नेमत जो हमें मिली है, असले नेमत का जिक्र ना करें और बाकी नेमतों का जिक्र करते रहें। फज़ल रब्बुल उला और क्या क्या मिल गए मुस्तफा और क्या। और रहा आपने जो कहा ना सहाबा ने मनाया था, इस पर मजीद कलाम करेंगे इंशाल्लाह, हमारे पास अभी टाइम है वरना फिर लंबा हो जाएगा काम। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, हमारी जो बहन है इफ़त, इनकी बेटी का नाम था शाइस्ता और इनकी शादी हुई है और शादी के बाद डाइवोर्स हो गई। अब वो बेचारी जो है ना दूसरी शादी के नाम से ना वो जब भी वालदा जिक्र करती हैं तो वो गुस्सा करती है, नहीं करना चाहती, या जैसा होता है इंसान सदमे में आ जाता है। तो क्या फरमाते हैं इस हवाले से इनके लिए कि क्या पढ़ें ताकि इनके? देखें, मैं उनकी वालदा से कहूँगा कि शायद बेटी तो ना कर सके, माँ तो करेगी ना, ये माँ का सवाल है। तो वालिदैन तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने अपने घरों में खुश आ रहे हैं। अगर ये पढ़ सकती हैं तो 3 दिन पढ़ना है, रोज़ाना 1100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। तो मेरी बहन नमाज इशा जब पढ़ लें उसके बाद मुसल्ले पे बैठ जाएं,
1100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور چینی رکھ لیں پاس، اس کو دم کر دیں کھلائیں. اور آپ نے جب 1100 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور میں وسیلہ بسم اللہ شریف کو بنا کے، کیوں چونکہ بسم اللہ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، 2 صفاتی نام، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے یہ. بسم اللہ شریف بیسیکلی اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے. تو آپ نے اللہ کے حضور میں دعا بھی کرنی اور چینی بھی دم. یہ 3 دن میری بہن آپ عمل کریں اور چینی اپنی بیٹی کو کھلا دیا کریں اور دعا میں اپنا مقصد رکھ کے کریں، انشاءاللہ بیٹی رضامند ہو جائے گی، جہاں آپ کہیں گے وہ کر لیں. صحیح انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی مجھے پوچھنا ہے، کل بیٹا ہوا ہے میرے بھانجے کے گھر پہ، اچھا تو اس کا نام رکھنا ہے، اچھا. اس کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ویسے لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا لاہور سے. بچہ ہاں. لاہور میں کس جگہ سے کال کی آپ نے؟ میں نے ای ایم ای سے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں، آپ نے جو پوچھنا ہے مطلب اس بچے کے والدین کا نام اور کس جگہ پیدا ہوا ہے، کتنے بجے پیدا ہوا ہے، وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. مطلب کل کا بتا رہے ہیں نا آپ؟ کل پیدا ہوا ہے بچہ آپ؟ ہاں کل پیدا ہوا ہے صبح بھی 8 ساڑھے 8 بجے. کل جمعہ تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بالکل ہمارے ساتھ رہیے، بالکل بتاتے ہیں جناب. کیا فرمائیں گے قبلہ شاہ صاحب نام کے حوالے سے؟ اچھا بیٹا کچھ ہے ایسا تجربہ آپ کا نام رکھنے کا؟ بیٹا پیدا ہوا ہے. جی بیٹا پیدا ہوا ہے، جمعے کے دن ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دن بھی بڑا افضل دن ہے، بابرکت دن ہے، اور ایام بھی بڑے بابرکت ہے، سید الایام بھی ہے، اور یہ پھر دن بھی میرے آقا کے دن ہے. اور اگر یہ میرے کریم آقا کے اس میں مقدس بلکہ 2 میں کمبینیشن بتاتا ہوں وظائف میں بھی نا، اسماء مقدسہ کا، اسماء حسنہ کا. اگر محمد طٰہٰ نام رکھ لیں تو میلاد کے ایام ہیں، یہ بڑا خوبصورت بھی ہے اور نسبت والا نام بھی ہے. پھر میرے آقا کا حضور کا اسم گرامی ہے، محمد بھی حضور کا اسم گرامی ہے، اور طٰہٰ بھی حضور کا تو یہ محمد طٰہٰ نام رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. صحیح. پیر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ 2 آپشن دے دیں نا ان کو ہم، تاکہ پھر جو ان کا دل چاہے وہ رکھ لیں. دیکھیں نام تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن نام رکھنے میں اور نام پکارنے میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اگر نام ایسا رکھا جائے جو حضور کے ناموں میں سے ہے تو پھر نام پکارا بھی صحیح طریقے سے جائے، ورنہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. اب یہ طٰہٰ جو نام ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ہماری زبانوں پہ اتنا صحیح طریقے سے یہ استعمال نہیں ہوگا. تو اگر اسی جگہ پہ محمد طاہر رکھ لیں، طاہر تو ایزی بولا جاتا ہے، لیکن طٰہٰ جو ہے نا وہ طٰہٰ کر کے صحیح نہیں بولا جائے گا. طٰہٰ رکھیں، اچھا نام ہے. محمد طاہر رکھ لیں، اچھا نام ہے. محمد قاسم رکھ لیں، حضور کی کنیت بھی ہے ابو القاسم، اچھا نام ہے. محمد طیب رکھ لیں. اگر توئے سے ہی رکھنا ہے تو پھر طٰہٰ بھی رکھ لیں، طاہر بھی رکھ لیں، طیب بھی رکھ لیں، ان میں سے کوئی ایک نام رکھ لیں. حضور کے غلاموں کا ناظرین محترم یہی رہا ہے، وتیرہ یہی رہا ہے کہ نام رکھنے کی یہ تو میلاد کا مہینہ ہے نا، تو چلے ہم نے برسبیل تذکرہ کر دیا کہ جی چونکہ میلاد کا مہینہ ہے تو یہ نام رکھ لیں. لیکن جو حضور کے دیوانے غلام، حضور کے جو شاخ ہیں، حضور کے نام نامی پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں، وہ عام دنوں میں بھی یہی ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں حضور کے گھرانے سے کسی کا نام ہو، یا حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے. تو آپ کو جو مناسب لگے آپ رکھیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میں نام میرا جمال سکینہ ہے، چکوال سے میں بات کر رہی ہوں. جی میں نے بات کرنی ہے پیر صاحب سے. جی پیر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو، آواز نہیں آ رہی. جی میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، اور وہ میں نے پانی دم کر کے بولا کہ راج اعلیٰ صلی اللہ علیہ پڑھ کر 21 دفعہ میں وہ پی رہی ہوں. تو مجھے اتنا شوق تھا، اتنا مجھے پیر صاحب کا شوق تھا جو بیچ میں بیٹھے ہوئے نا، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے. پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب. ہاں جی، مجھے یہ آگے والا تھوڑا یاد تھا، پھر میں نے بولا ایسا نہ ہو کہ میں غلط کہہ دوں.
तो जी, बस मेरी याददाश्त बिल्कुल खोती जा रही है, बिल्कुल पढ़ती हूँ। इन पीर साहब ने बताया था 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो भी आप बताते हैं वो ही पढ़ती रहती हूँ। वाह। तो फिर तो मैं वैसे भी काम नहीं करता, बिल्कुल ऐसा लगता है बस खत्म हो रहा है। तो बुखार शरीफ पढ़ती हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, वजीफे पढ़ती हूँ, जो माशाअल्लाह। कुछ आता है वो पढ़ती हूँ, अच्छी भली मेरे बाप की हाफिज से। माशाअल्लाह। तो हाँ जी, तो वापस वो तो फौत हो गए हैं। अभी पूछना क्या चाह रही हैं, अभी क्या पूछना चाह रही हैं आप? कोई और वजीफा आपने पूछना है? अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं चारपाई से उसके हवेली है खुली सी, उसमें नहीं जा सकती हूँ। अच्छा, वापस मेरे सिर में कुछ नहीं रहा, तो ये है बस गौर में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सबसे ज्यादा तकलीफ है मोरे की, जैसे अपना दाएं टांग में है दर्द। दाएं उम्र कितनी है आपकी? एज कितनी है आपकी? उम्र तो मेरी 70 साल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाँ माशाअल्लाह। जी। कुछ तक़ाज़ाए बशरी भी है ना, कुछ तक़ाज़ाए उमरी भी है। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बताते हैं आपको हुज़ूर क़िबला पीर साहब क्या फरमाते हैं। देखें, बड़ी बात है ये कि 70 साल की एज में भी अपने आप को मेंटेन रखते हुए इस बात को फोकस किया हुआ उन्होंने कि पीर साहब जो वज़ाइफ बताते हैं उससे फ़ायदा होता है। तो बीमारियां उम्र के हिसाब से हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। इतना वज़ाइफ में असर नहीं होता जितना कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जो नमाज ना पढ़े वो हमारा वजीफा ना पढ़े। क्या बात। जब बंदा अपने आप को पाकीज़ा रखता है ना, नमाज पढ़ता है, तो मेरा ख्याल है कि मेहरबानी है बहन की कि वो चले हमारा शुक्रिया अदा कर रही है। मेरी बहन जो बिस्मिल्लाह जो आप बता रही है ना, शुगर और ब्लड प्रेशर, ये बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने वाले को तो शुगर और ब्लड प्रेशर रहती ही नहीं है। हाय। मैं शुगर वाले को बिलीव करें वैसी साहब, बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा बताता हूँ शुगर वाले को, लेकिन वो पढ़े बिस्मिल्लाह शरीफ समझ के, शुगर नहीं रहती, ब्लड प्रेशर नहीं रहता। रहा अपने मोरों की प्रॉब्लम का, तो आप इस तरह करें, जब नमाज पढ़ें तो जिस मोरे में प्रॉब्लम है मेरी बहन, आप हाथ रख के सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़ लिया करें, हाथ रख के तो छोड़ दिया करें। हर नमाज के बाद ये अमल करें, वो मोरे की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपकी इजाज़त से, पता नहीं उस वक्त मैंने आपसे इजाज़त ली कि नहीं ली, मैं तो जो भी शुगर का मरीज़ मिलता है मैं उससे कहता हूँ भाई नमाज पढ़ो, और फिर अगर 200 शुगर है तो भाई 2 तस्बीहां कम से कम तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़ो। बिस्मिल्लाह शरीफ की मैंने फजीलत पढ़ी है, बिस्मिल्लाह शरीफ मेरे अमल में है, ये रहती नहीं है बीमारी। हुजूर मैंने तो शुगर वाले को ही बताया, आप बताते रहे, आपको मैं लाइव इजाजत दे रहा हूँ। क्या बात। जो चाहे जिसको चाहे बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा बताएं। अब ये मैंने बताया ना 1100 मरतबा, ये मोहब्बत के लिए बहुत ज्यादा है। अल्लाह। जो नाफरमानी की तरफ जा रहा हो, जो बात ना मान रहा हो, वो 1100 मरतबा रात को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के और दुआ करे, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। सुभान। लेकिन फिर आपकी बात मुझे याद आती है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हो तो फिर हमारा नमाज नहीं पढ़ो। लाइव बात कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। हाँ जी, मैंने पीर साहब से ये पूछना था कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे ना अजीब ख्याल से आते हैं हर वक्त, और वो भी नेगेटिव, क्या मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, ये करूँ वो ना करूँ। कुरान मजीद भी डेली पढ़ती हूँ 3 पारे, माशाअल्लाह, तस्बीह भी पढ़ती हूँ, 1000 तस्बीह, उसकी इस्तग़फ़ार भी पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे आते हैं ख्यालात के, ना मुझे अभी कुछ ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। आपका नाम क्या है मेरी बहन? ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा बहन कहाँ से बात कर रही है? लाहौर से जी। लाहौर से बात करिए, बिल्कुल ठीक है। वसाविस आते हैं, बिल्कुल आपको बताते हैं इंशाल्लाह, आप हमारे साथ रहिए। शैतानी वसाविस और वो बात है ना कि वो कल का खौफ, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, मुझे यूं हो जाएगा, मुझे, ये तो हर बंदे के साथ है, लेकिन वो रेशो है उसका, किसी को 10% है तो किसी को 100% है, तो वो 100% वाला फिर जो है ना वो परेशान हो जाता है। क्या फरमाते हैं? अच्छा, इसके लिए बड़ा मुजर्रब एक वजीफ़ा है मेरी बहन, जहाँ इस्तिग़फ़ार 1000 मरतबा पढ़ती हैं, तो इस्तिग़फ़ार की तादाद 313 कर दें, कम करें, और 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वाह। ये जो डिप्रेशन वाला मामला है ना, इसके लिए, और ख़ास तौर पे जो खौफ की कैफियत है, मायूसी वाली कैफियत है, उसके लिए इस वजीफ़े को बड़ा मुजर्रब पाया है। 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार और 313 मरतबा ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।
इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये कुछ अरसा जब ये करेंगी मुसलसल, कम से कम 41 डेज, उसके बाद इंशाअल्लाह इन्हें खुद महसूस होगा, खुद एतमादी होगी और इनके जो है तबीयत में ज़रा जो है वो नरमी आएगी और सुकून आएगा, इत्मीनान वाली कैफियत होगी। और साथ में अगर पॉसिबल हो तो नमाज पढ़ने के बाद, वही बात है आपने एक जुमला हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में कहा था और लगता है मेरे दिल पे वो नक्श हो गया है कि जिसकी नमाज जितनी जानदार होगी उसकी ज़िंदगी उतनी शानदार होगी। यकीनन ये चीज़ हम अगर पल्ले बांध लें, हर नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके और दाएं बाएं से तवज्जो हटा के आंखें बंद करके तसव्वुर में अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये अगर करें इसका दौरानिया बढ़ा सकती हैं अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक। इसमें इन्हें सुकून मिले तो आंखें बंद करके ज़र्ब लगानी अल्लाह की आंखें बंद करके, जब ये दिल का तसव्वुर करके ज़ुबान बंद रख के, इससे इतना इत्मीनान और सुकून मिलता है कि बाद में इंसान इन वर्ड्स से सिर्फ एक दफा अल्लाह कहने से जो इंसान के दिल के अंदर से नूर उठता है, जो सुकून मिलता है, उसका ही बयान नहीं है। कुछ कोई 10, 15, 20 मिनट लगा दे इस काम पे तो खुदा की कसम वो हवाओं में उड़ेगा मेरे हिसाब से। सेकंड ये कि आपने जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जो इरशाद फरमाया, मैं चूंकि आपको पता है उलमा की सोबत में रहता है मामला मशाइख के साथ, तो बेशुमार मशाइख ने इसके बारे में तलकीन फरमाई कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। फिर खुद हुजूर की हदीस पाक कि जन्नत के खजानों में से ये एक खजाना है। अब खजाने हमारे पास हैं, अमल हम ना करें तो फिर किधर जाएं? फिर शिकवे शिकायतें ही करते हुए नजर आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, हुजूर क्या फरमाते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वाले? आपने बजा कहा है। असल में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ हम ना किसी खास मकसद एजेंडे पे हम करते हैं। जैसे हमने कोई ऐसा काम फेल देख लिया था, हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता। अच्छा, फिर है कि कोई मैयत देख ली तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हालांकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनका वजीफा जबरदस्त वजीफा है। ये जरूरी नहीं है कि आपने मैयत को देख के पढ़ना है, ये वैसे पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह जरूरी नहीं है कि कोई आगे शैतानी वसवसा आ जाए, कोई शैतानी फेल नजर आ रहा है, कोई बुरा काम करे तो ये दोनों काम आपके मुशाहिदे में होंगे कि कोई मैयत आ जाए तो पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुछ शैतानी अमल सामने कहते ला हौला वला कुव्वता। हालांकि ये अमल जो है ये वैसे भी करते रहने चाहिए, इन्ना लिल्लाहि पढ़ते रहना चाहिए और ला हौला वला कुव्वता रोजाना एक तस्बीह रोजाना पढ़नी चाहिए और हर एक को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर जनाब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टीवी की आवाज बंद करें ना पहले, फिर समझ में आएगी बात। टीवी की आवाज बंद करें पहले, म्यूट करें। जी मेरी बहन पूछें। भाई मुझे ना गंदा पानी बहुत नजर आता है। अच्छा। दीवारें मकान नजर आते नए। अच्छा, नमाज पढ़ती हैं आप? जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैंने कहा आप पाबंदी से नमाज पढ़ती हैं? जी। अच्छा, जी से तो अंदाजा नहीं हो रहा मुझे। चले बिल्कुल आपको बताते हैं, आपको आपका जवाब देते हैं इंशाल्लाह कि जो आपको गंदा पानी, दीवारें और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, इसकी क्या वजह है और इसका क्या हल क्या है। मुफ्ती सैयद इस्माइल सैफी साहब, बल्कि हफीजुल्लाह सरवर्दी साहब से मैं कहूँगा कि आप इरशाद फरमाएं। अभी बड़ी खूबसूरत बात की किबला ने कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में जनाजा देख लिया तो किसी की खबर आ गई तो कह दिया, या किसी को देख लिया कि भाई कोई गलत काम करा तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबे अल्लाह के बंदे, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कितनी अजीम ताकत है, कितनी अजीम चीज़ है। सेकंड, हुजूर पीर साहब इनका भी बताइएगा आप, साथ में ये भी ऐड कर दें कि एक ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तय्यबा जो हम पढ़ते हैं, इसकी खुद कितनी ताकत है। लोगों ने समझ रखा है कि जी बस खाली वो हमने जो ना ये 6 कलमे पढ़ने या इस्लाम कबूल करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो ये दरवाजा है, इसकी खुद कितनी बड़ी ताकत है। हुजूर क्या फरमाते हैं? ला कहने से देखे ना, ला 2 किस्म से है। कलमे का ला और है, दूसरा ला और है। लेकिन ये ला जो है ये तो हर बातिल की नफी हो रही है, और जब तक वैसी साहब जब तक हम बातिल की नफी नहीं करेंगे हमारी तो कोई इबादत ही काबिल कबूल नहीं है। हम इसीलिए देखे ना पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, पढ़ना क्या, इसको पढ़ें जितना इंसान पढ़ सकता है पढ़े। तो सबसे पहले अब कलमा है तो कलमे में भी यही है, जब तक आप बातिल खुदाओं की, हर बातिल चीज की नफी नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इबादत कर नहीं सकते हैं। पहले हम करीम के दरबार में हाजिर होने से पहले आप ये कह दें कि ला
میں سب سے ہاتھ بریت کا اظہار کرتا ہوں، میں نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ سرنڈر کر اٹھا دیا۔ دیے، سلنڈر کر دیا، ہاں۔ بالکل سلنڈر کر دیا۔ دیکھیں نا، پہلے وہ ایک بیٹی نماز کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، اب سوال کیا ہے، سوال کرنے کیا ہے تو سوال تو بلند آواز سے کیا، جب آپ نے کہا کہ نماز پڑھتی ہیں، جی جی، خاموشی سے، تو وہ ایک بیٹی کہہ رہی تھی میں نماز بھی پڑھتی ہوں لیکن وسوسے مجھے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا حضور نماز بھی پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں غلط کام بھی ہوتے ہیں، فرمایا تم نماز پڑھتے رہو، ہر چیز چھوڑ جاؤ گے۔ نماز کامل یقین کے ساتھ اور صحیح معنوں میں نماز کو نماز سمجھ کے جو بندہ پڑھتا ہے وہ تو غلط کام کرتا ہی کر ہی نہیں سکتا، اس کا راستہ ہی بدل جاتا ہے، راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ ایک کالر ہے، پھر وہ آپ بتائیے گا جو ان کو پانی اور دیگر بری چیزیں نظر آتی ہیں۔ قبلہ پیر صاحب سے چلیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی، چلیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں جی، حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو بہن نے خواب کے حوالے سے کہا کہ مجھے چیزیں نظر آتی ہیں۔ زیادہ تر نا میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ جو ہم یہ فیس بک کا استعمال کر کے غلط چیزیں بعض دفعہ نا ہم دیکھ کے بھی ہمارا جو مائنڈ جو ہے نا وہ غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ باہر کیف یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اسے بہتر ہے کہ ایک تو بیٹی نماز کی پابندی کرے اور یہ مہینہ بڑا ہے کثرت سے دروشی پڑھے۔ بیٹا جتنا دروشی پڑھ سکتی ہو وعدہ کرو تم دروشی سرکار پر پڑھو، یہ وسوسے سارے ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شیطان تو حضرت عمر کا راستہ چھوڑ جاتا تھا، جہاں مصطفیٰ پر دروشی پڑھا جائے گا وہاں شیطانی وسوسہ نہیں، راستہ ہی بند۔ دروشی میرا بیٹا زیادہ سے زیادہ جتنا کثرت سے دروشی پڑھو، آپ دروشی پڑھا کریں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ یہ سارے جو خوابوں میں گندا پانی نظر آ رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی بڑا مشاہدہ رہا ہے کہ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں تیرا سلطانہ بول رہی ہوں جیلم سے۔ جیلم سے، ماشاءاللہ، کیا کہیں گی میری بہن؟ تو رمضان میں ماشاءاللہ آپ سے بہت رابطے ہوتے تھے، اس کے بعد میں نے تو آج فون کیا ہے، آپ کو دیکھا ہے تو۔ اچھا ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں گی علامہ صاحب سے؟ سوال یہ ہے، پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ اپنے دل سے ہمارے لیے دعا کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ آپ کے ضمیر ہو۔ اچھا، وہ چوتھا پاس کر چکا ہے اور 2 دفعہ فوج میں بھی اور ادھر ڈیری میں بھی ٹیسٹ دے کے آیا ہے، لیکن ہماری مطلب وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اچھا، نام کیا بتایا تھا آپ نے بیٹے کا؟ آپ کی ضمیر۔ عاقب، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو جو وظیفے اور قرآن پاک سے ماشاءاللہ میں صبح اٹھ کے نماز 5 نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، وہ آپ کی بات ہوئی ہے پہلے وہ لڑکی والی کو ریاست نماز ماشاءاللہ سب کچھ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں۔ وہ بیٹے کی تو میں نہیں دیتی، وہ پڑھتا ہے کہ نہیں آؤ بولتے ہیں کیا پڑھ لیتے نہیں، تو وہ آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے، آپ کوئی ایسا وظیفہ میں خود کروں یا اس کے ابو کرے نماز پڑھ کے تو اللہ کرے سب کے کام بہت سہارا۔ آپ وظیفہ کریں گی، اس کے ابو کریں گے، برکتیں تو ملنی ہیں، لیکن اگر وظیفہ وہ صاحب کریں کہ جو انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، جن کی نوکری کا مسئلہ ہے، جن کی جاب کا مسئلہ ہے، اگر وہ خشوع و خضوع سے وظیفہ کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ میں ہی ان کا انٹرویو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں جہلم سے جوائن کیا۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا میں بات کر رہا تھا، اس کو کنٹینیو کیجیے گا، آپ اس کے ساتھ جواب بھی لے لیجیے گا کہ مشائخ کے ہاں یہ ہم نے سنا ہے مشائخ سے کہ جو یہ برے خواب، جس طرح میری بہن نے کہا، اور پھر پیر صاحب نے بڑی عمدہ بات کی کہ فیس بک دیکھو گے یا اسی چیزوں میں مستغرق رہو گے تو بھائی خواب بھی پھر ایسے ہی آئیں گے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ اکثر مشائخ یہ میں نے ان کو کہتے سنا ہے کہ یار میں آج سورہ اخلاص کا وظیفہ کر رہا ہوں تو میں سو جاتا ہوں تو میری زبان جو ہے نا وہ سورہ اخلاص پہ چل رہی ہوتی ہے، مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں۔ یہ اپنے مشاہدات بتائے انہوں نے۔ تو یہی وجہ ہے میرا خیال ہے کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کی روح جو کر رہی ہے وہی آپ کے خواب میں حقیقت ہے۔ اور یہ جو چیز آپ فرما رہے ہیں یقیناً انسان کی طبیعت میں وہ چیز رچ بس جاتی ہے، دن بھر
جو خیالات رہتے ہیں رات کو مجسم ہو کے وہ خواب کی صورت میں نظر آ جاتے ہیں، اور جس کے شب و روز درود پڑھتے گزر جائیں، حضور کی ثناخوانی کرتے گزر جائیں، قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے گزر جائیں، تو ان کی طبیعت اور مزاج اور کیفیت ہی یہ ہوتی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور میں اکثر اپنے جو ہے نا بچانے والوں کو اور فالوورز کو ایک بات کرتا ہوں، اور وہ تاکیداً یہ بات کہتا ہوں کہ رات کو سوتے ہوئے قرآن کی جتنی آیات یاد ہے کوشش کریں چند پڑھ لیں، ان میں سے کچھ صورتیں پڑھ لیں، کچھ خاص چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب آنکھ کھلے، میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں، جب آپ کو ٹھوکر لگے تو فوراً پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ کوئی چیز چبھ گئی، کوئی کانٹا چبھ گیا، فوراً کلمہ طیبہ پڑھیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ جب خدا نہ خاصا سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگے گی، وہ ہچکی موت کی جب لگے گی تو زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اچھا، عرب میں میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب، عرب میں نے دیکھا ہے حضور کہ وہ جب کہیں کسی کام سے جا رہے ہیں، کچھ خلاف مزاج بات ہو گئی، لا الہ الا اللہ، زور سے کہیں گے لا الہ الا اللہ، یا کوئی غصہ آ گیا تو لا الہ الا اللہ۔ طبیعت پہ بڑا اثر ہوتا ہے، یقیناً اس کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے۔ اور جو دوسری میری بہن جو بات کر رہی تھی جہلم سے، جن کی کال تھی کہ بیٹے کے لیے تو بڑا مجرب وظیفہ ہے، اگر کر لے گا تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا، وہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ مجرب ہے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور پھر ہم نے جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ چلے بھی الحمدللہ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو شخص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھتا ہے، اس کے دینی اور دنیاوی کام سارے سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان۔ ویسے ہمیں تو 7 مہینے ہو گئے اب کم و بیش رمضان سے ابھی تک آپ کو کہتے ہوئے کہ ہمیں بھی کروا دیں، اچھا، لیکن آپ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ہم نے چلے کیے نہیں، آپ کو نہیں بتاتے۔ آپ کو اس کا خاص وظیفہ میں جو ہے نا وعظ کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ۔ کتنی بار پڑھنا ہے انہوں نے؟ یہ 200 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، اچھا 200 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر کام چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے، یعنی ڈیٹ قریب انٹرویو کی جلدی جانا ہے، تو عصر سے مغرب کے درمیان بیٹھ کے اسے پڑھیں، جتنا بھی وقت ہو۔ اچھا، یعنی عصر اس وقت میں پڑھیں کہ اس کے بعد اتنی دیر وہ بیٹھے ہی رہیں، مغرب کی نماز پڑھیں، واہ، تو انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا۔ اور یہ اچھا، فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان، فرضوں کے درمیان اگر نہ پڑھ سکیں، کوشش کریں اس دوران پڑھیں۔ اچھا۔ اگر کبھی کم ٹائم ہو تو فجر کے فرض پڑھنے کے فوراً، اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں فرض نکل جائیں گے پہلے فرض پڑھ لیں، تو پھر یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لیں، لیکن روٹین ایسی بنائیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو کہ بعد میں پڑھیں، اکثر درمیان میں پڑھیں، بہت اچھا ہو۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور یہ روضہ رسول کی جالیوں پر جعلی مبارک کو لکھا اوپر جب ہم جاتے ہیں نا معاہدہ شریف کی طرف بالکل لکھا چلتے ہوئے، تو ایسے ہم اپنے بائیں جب دیکھتے ہیں، بائیں طرف دل ہے، اور سلام کے لیے جب جاتے ہیں تو بائیں طرف ہی گنبد خضرا ہوتا ہے، معاہدہ شریف ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے قریب لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ وعد الامین، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اجازت دیں، جی جی کال نہ ہو، جی جی، تو آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا صحابہ کرام نے میلاد منایا یا نہیں، تو عربی کی ایک کتاب ہے اور لکھنے والے بھی علامہ شہاب الدین ابن حجر شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج سے 5 صدیاں پہلے کے محدث ہیں، اور یہ مفتی اعظم مکہ رہے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی النعمۃ الکبریٰ، اس میں وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان چاروں صحابہ کے اقوال بیان کیے ہیں کہ میلاد منانے والوں کو کیا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر ہے جناب۔ اچھا سر، گزارش یہ اگر کوئی خاتون کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، ناجائز کرے، آیا کہ اس کے لیے بندہ کوئی بدوائیہ کلمات بھی کہہ سکتا ہے؟ زیادتی کرے تو کیا، ذرا سا اونچا بولیے گا۔ اس کے لیے انسان کی بدوائیہ کلمات بھی کہہ سکتا ہے زبان سے؟ بدعا دے سکتا ہے؟ اچھا، بدعا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اچھا میری ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں، ذرا میری سن لیں پلیز بات۔ جی آپ سنائیں، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں جناب، تھوڑا سا اونچا بولیے گا، آواز کم آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، وہ گزارش یہ ہے کہ میری مسز تھی، وہ کسی کے گھر میں کام کے لیے گئی صرف 20 دن کے لیے، اچھا، تو وہ پھر کسی کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ ہو گئے، وہ اس کی عمر سے بھی دگنا تھا بندہ، اس سے نکاح پہ نکاح کر لیا، مجھے اور میرے 2 بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو آیا کہ اس کی میں کوئی بدوائیہ کلمات بھی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت ہی افسوس ہوا مجھے آپ کی بات سن کے، اور اللہ رب الجلال کی ذات بڑی ہے جناب، ہم کیا کر سکتے ہیں، بس اس کے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلوں کے آگے ہم بے بس اور بے کس ہیں۔ جی آپ بات مکمل کیجیے گا، پھر اس کو لیتے ہیں سوال کو انشاءاللہ مسافر۔ النعمۃ الکبریٰ کتاب کا نام ہے، عربی میں بھی موجود ہے اور پھر اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی اب ہو چکی ہے،
تو جو مصر سے چھپی بک ہے وہ میری لائبریری میں موجود ہے. اچھا ماشاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے نقل فرمایا، اور صحابی کا قول بھی حدیث ہوتا ہے. قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. فرمایا جو ایک درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ خرچ کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اللہ. حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. جناب سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے نبی کے میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین. فرمایا جو نبی کے میلاد پر ایک درہم خرچ کرتا ہے گویا غزوہ بدر و حنین میں شریک ہوا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اور میں حیران ہوا کہ ان تین صحابہ نے خوشخبری جو دی ہے وہ سنگل دی ہے. جناب سیدنا مولا علی نے ڈبل خوشخبری دی ہے، اور ڈبل خوشخبری دے کر آپ نے گویا ہمیں یہ بتایا ہے کہ ادھر سے وہ خلفائے راشدین والا لنگر ہے، خلافت راشدہ والا، اور ادھر سے اہل بیت والا لنگر ہے. دونوں طرح سے آپ نے وہ لنگر عطا فرمایا. فرمایا من عظم مولد النبی وکان سببا بقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب. فرمایا جو حضور کے میلاد کی تعظیم کرے گا اس لیے کہ حضور کا میلاد مولود پڑھا جا رہا ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ اور چرچا ہو رہا ہے. دو خوشخبریاں ہیں، لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا، بے ایمان ہو کے نہیں جائے گا، ایمان ساتھ لے کر جائے گا. ویدخل الجنۃ بغیر حساب. ایک خوشخبری دنیا والی ہے کہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا، اور ایک خوشخبری آخرت والی ہے کہ ویدخل الجنۃ بغیر حساب، جنت میں بغیر حساب کے جائے گا. یقیناً یہ حضور کے صحابہ کی اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اس حوالے سے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ایسے ہوائی کوئی عمل نہیں ہے، ہماری ہوائے نفس کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری مرضی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے، اور حضور کے صحابہ کی اس کی طرف ترغیب والا معاملہ بھی بیچ میں موجود ہے. فضل تیرے نل مولا لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے. وہ کتے جا سکتے ہیں جنت میں، تو یہ حضور کا غلام جو میلاد مناتا ہے حضور کے نام پہ بن دیکھے، وہ اصحاب کہف کا کتا تو اصحاب کہف کو دیکھ کر ان کے پیچھے لگ گیا نا. مفتی احمد ادھر تو ہم نے تو ادھر تو حضور کے غلاموں نے دیکھا ہی نہیں سرکار کو، تو وہ کتا جنت میں جا سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور وہ کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو یہ حضور کے دیوانے، حضور کے مستانے، حضور کے یہ غلام میرے آقا کو جنت میں نہیں لے کر جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں جو تخفیف ہوتی ہے پیر کے دن سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے، ہمارے لیے تو یہی حوالہ بہت ہے، ہمیں دوسرے حوالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بے دلیل حضور کا میلاد منانے والے لوگ ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں نا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، کہ نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا. کیا فرماتے ہیں حضور؟ جی بالکل ٹھیک آپ بتا رہے ہیں، اور پیر صاحب نے جو کہا ہے کہ میلاد پہ کیوں دلیل دیں، میلاد پہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں حضور کی، حضور کے جو دلیل مانگے اس سے کہیں کہ تو اپنے ایمان کی فکر کر. نہیں دلیل مانگنا، دیکھیں نا اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں آپ نے تو واضح طور پہ فرما دیا کہ ختم نبوت پہ جیسے دلیل مانگنا جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں ہے، دلیل دینا بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے اب دیکھیں نا کہ ہم میلاد مناتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ خالق کائنات خود اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے. مجھے بتائیں کہ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو خوشیاں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کعبہ جو ہے مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہے کہ نہیں جھکا ہے؟ اور خالق کائنات نے جھنڈے لگائے ہیں کہ نہیں لگائے ہیں؟ آج جھنڈیوں پہ اعتراض ہو جاتا ہے، جھنڈے بھی لگ گئے ہیں. پھر خالق کائنات نے اس سال ہر ایک کے ہاں بیٹا دیا ہے کہ نہیں دیا؟ یعنی حضور کی جس سال ولادت ہوئی ہے پورا سال بیٹی ہوئی نہیں ہے، سب کو بیٹے عطا ہوئے، بیٹی ہوئی نہیں ہے، بیٹے رب نے تقسیم کیے. تو اس لیے میلاد پہ کیوں دلیل دیں، کیوں دلیل مانگتے ہیں؟ دلیل وہ مانگتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو. ویسے صاحب ہم تو سرکار کے غلام ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم دلیلیں پہ جتنا ٹائم ہم دلیلیں دینے میں ہم ضائع کریں گے اتنا سرکار کا میلاد منائیں، سرکار کی ناشری پڑھیں، سرکار پر دروشی پڑھیں. تو ہم اتنا ٹائم، اور وہ جو کالر بھائی سوال کر رہے تھے دعا اپنی وہ بہن کے لیے کر رہے تھے،
اہلیہ کے لیے غالباً اہلیہ کے لیے میرے بھائی ہم جس نبی کے امتی ہیں نکاح پہ نکاح بھی کر لیا. ہاں اس نے ساری زندگی ہمارے نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. طائف پہ پتھر بھی کھائے ہیں لیکن بد دعا نہیں کی ہے. تو جتنا ٹائم میرے بھائی آپ نے بد دعا میں صرف کرنا ہے اتنا اگر ہاتھ اٹھا کے حضور پر دروشی پڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہے. بد دعا پہ ٹائم ضائع نہ کریں, اس کے لیے اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے لیے جب آپ دعا کریں, بد دعا کرنے پر اجر نہیں ملے گا لیکن اس کی ہدایت کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ ایک ایک لفظ پہ آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہمارا مشورہ تو یہ ہے اس پلیٹ فارم کی وسعت سے ہم دے رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں ہدایت کے لیے. اللہ بڑا غیرت مند ہے, اللہ بڑا غیرت مند ہے, خدا کی قسم. وہ اپنے کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو جائے, وہ بدلہ اس کا بدلہ لینا یا ان کا بددعا دینا تو ان کے لیے الٹا ہو جائے گا. یہ دعا دے دیں ہدایت کی دعا, جس طرح پیر صاحب نے فرمایا. اللہ رب الجلال کے ہاں تو ایک ایک سیکنڈ کی کیلکولیشن ہے, اور جب اس نے حساب لینا ہے تو سارا ٹوٹل جو ہے نا وہ سارا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا, اور کئی گنا زیادہ دینا پڑے گا. ویسے صاحب دیکھیں کہ جو کل نہیں ماننے والے تھے آج وہ میلاد منا رہے ہیں, حضور کا میلاد منا رہے ہیں, جگہ جگہ پہ حضور کا میلاد منائے. اور یہ کبھی حاکم وقت نے بھی اعلان کیا تھا کہ حضور کا میلاد مناؤ, اس دفعہ حاکم وقت نے بھی جو ہے یہ پورا عشرہ جو ہے اس کو اعمال جیسے بھی ہوں لیکن میلاد اس نے کر دیا, حکمن کہہ دیا حاکم وقت نے کہ میلاد مناؤ. جی جی, تو اس لیے لیے کالر کو شامل کرتے ہیں جناب. آخری کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میں نے پوچھنا ہے کہ میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 21 سال ہو گئے. آواز کم آ رہی ہے میری بہن آپ کی. جی میرے والد صاحب کو نا فوت ہوئی تقریباً 20-21 سال ہو گئے ہم. اچھا. تو اکثر میں انہیں خواب میں دیکھتی ہوں تو بہت اچھا دیکھتی ہوں. اب پرسوں رات کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نا اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے اور ہیں کفن میں, اور بہت صحت مند ہے, بڑی اچھی حالت میں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے, میری ابھی تدفین ہونی ہے. تو میں انہیں کہہ رہی کہ میں نے آپ کو نہیں جانے دینا. وہ میں بہت ضد کرتی ہوں, پھر میری آنکھ کھل جاتی, پھر میں سو جاتی, پھر دوبارہ یہ خواب, جب بھی میری آنکھ لگی میں نے یہ خواب بار بار ساری رات دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب مجھے انسسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے جانے دو, کہ میں نے ابھی جانا ہے واپس. میں انہیں جانے نہیں دے رہی, میں رو کے رکھتی ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی آپریشن میں, مطلب ان کو ہوش نہیں آیا تھا, لیکن اب میں نے انہیں بہت صحت مند دیکھا, لیکن دیکھا کفن میں اور چارپائی میں. وہ جانا چاہتے اور میں انہیں رو کے رکھتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں روک رہی ہوں اور وہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوں. صحیح, چلیں مجھے بتائیے میں کیا کروں ان کی. چلیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں کیا فرماتے ہیں. خواب ایک طرح سے خواب انہوں نے سنایا ہے, اور ہمارا پروگرام خواب کی تعبیر تو ہے نہیں, استخارہ ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا ان کی تشبیہ کے لیے فرما دیجئے. خواب ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ان کو خواب میں آتے ہیں اور بار بار ان سے کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہے. غالباً یہی میری سمجھ میں آئی. جی میں یہی سمجھ رہا تھا, آواز جس طرح سے آئی ہے. تو میری بہن ایسا ہے کہ ان کی روح کو صالح ثواب کریں اور معلومات لیں آپ کہ ان پر کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر کوئی قرض وغیرہ ہے تو اس کی ادائیگی کوشش کریں کہ وہ ادا کریں, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت صدر فرمائے گا, اور جو آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ وہ اس طرح سے پھر دوبارہ آپ کو نہیں دکھے گا. یہ اس چیز کی تصدیق کر لیں. اس کے علاوہ صالح ثواب کریں کثرت کے ساتھ, کچھ پڑھ کے ان کی روح کو صالح ثواب کر دیا کریں, انشاءاللہ فضل ہوگا مالک کی طرف سے. صحیح. آخر میں آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ تشریف لائے, اور حضور پیر صاحب آپ بھی تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا. اور بڑی سیر حاصل گفتگو رہی حضور کے میلاد کے حوالے سے. جتنے دن استخارہ میں ہم ہوں گے انشاءاللہ, حضور کے میلاد کے دن ہے, تو میلاد پر زیادہ سے زیادہ بات کریں گے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ سرکار علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمیں منانا چاہیے ہر انداز سے. جس کا جو جتنی طاقت ہے, حیثیت ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق حضور کا میلاد منائے. قبلہ آخر میں ناظرین محترم ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو گیا ہے. آخر میں قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. آپ جھنڈے نہیں لگا سکتے, گھر پر نہ لگائیں. آپ کے پاس بہت زیادہ لنگر کرنے کی حیثیت نہیں ہے, نہ کریں. حضور کا میلاد یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سب گھر والے بیٹھ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے بے حساب بھیجیں.
تو بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے حضور کا میلاد منایا. اور 12 ربیع الاول تک یہ کام کرنے کی کوشش کریں, یہ وظیفہ کریں. اس کے بعد بھی جب جب موقع ملے, دن کم از کم ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن سب گھر والے بیٹھ جائیں اور میرے آقا و مولا پر بے شمار درود پاک بھیجیں, پڑھیں, تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے حضور کا میلاد منا لیا. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجئے. پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا مہینہ ہے. ہم سب کو محبت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما. اللہ پروردگار عالم, ہمارے پروگرام میں جتنے بھی سائلان سوالات کرتے ہیں یا اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جو بیٹیاں بچے پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہر ایک کی نیک حاجات اور سب کے نیک مقاصد میں انہیں کامیابیاں فرما. سب کے رزق میں وسعت عطا فرما. ہر شر سے پوری امت کو محفوظ فرما. حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے سینوں کو مدینہ بنا. حضور کے عشق و محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دے. پروردگار عالم ہماری دنیا بھی بہتر فرما, ہماری آخرت بھی بہتر فرما. خاتمہ ایمان بالخیر وقت نزا ہم سب کو کلمہ پاک نصیب فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ.